کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں 30-35 سال نوکری کرنے کے بعد ملازمین ریٹائر ہونے کے بعد لاوارث قرار دے دیے جاتے ہیں۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا مسئلہ یقیناً ہے اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کوشش کرتی ہے اور آج کے ایم ڈی سی کے ساتھ دیگر ڈاکٹرز کی تنخواہوں کی ادائیگی کر دی گئی ہے۔ یہ ہمیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ذرائع نے بتایا۔ تاہم ریٹائر ملازمین کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ یہ ریٹائر ملازمین مارے پھر رہے ہیں۔ جنوری 2020 میں ریٹائر ہونے والے اس ملازم کا کہنا ہے کہ ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ فائلوں کے چکر میں الجھایا جاتا ہے اور پینشن تاحال شروع نہیں ہوئی۔ بقایا جات تو بڑی دور کی بات ہے اور فقط کشی تک نوبت آ چکی ہے۔ کرائے کا مکان ہے، رو کے فریاد کر رہے ہیں، لیکن یہ آنسو بیکار ہے کیونکہ دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ آمدنی سے زائد اثاثے رکھنے والے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے افسران آج بھی موج میں ہیں، لیکن وہ ملازمین جو کہ ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ مارے پھرتے ہیں اور یہ وہی تصویر ہے۔ لیکن یہ کہہ کے آ رہے ہیں، سنیے انہی کی زبانی۔ آپ کیوں پریشان گھوم رہے ہو بھائی؟ کیسی یہ ہے میرے ساتھ کہ مجھے پینشن نہیں ملی اور نہ ہی مجھے اس کے بقایا جات ملے اب تک، جو کہ جنوری سے میں ریٹائر ہوا ہوں، 31 جنوری 2020 سے، اور پھر کرونا اور وہ اس کی وجہ سے یہاں پر آڈٹ آفیسر نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہمارا کلیئر نہیں کیا معاملہ، اور اب تک میں جو ہے نا قرض مانگ کر کے اپنے گھر کو بڑی مشکل سے چلا رہا ہوں۔ یقین مانے ہماری بیگم نے قرضہ لے کر 9 مہینے سے ہم قرضہ لے کر اپنے گھر کو بڑی مشکل سے چلا رہا ہوں۔ اب ہمیں کوئی قرضہ نہیں دے رہا ہے سر، اور نہ ہی ہمارے پاس دوا دربند کے پیسے۔ میں ہارٹ کا مریض ہوں، میرے اسٹینٹ لگا ہوا ہے، اور میں نے جا کے پرنسپل سے بھی کہا کہ سر آپ دے دیں۔ میں ابھی منڈے کو ملا پرنسپل سے، بڑی مشکل سے 2 دن دوڑ کے میں ہارٹ کا پیشنٹ جا کے بفر زون سے نارتھ نازباباد جانا سر، لفٹ لے کے میں گیا ہوں، اور جا کے پرنسپل سے کہا، انہوں نے چھوٹتے کہہ دیا کہ کوئی پینشن نہیں ہے اور میں نہیں دے سکتا آپ کو پینشن، آپ کو پینشن نہیں دے کر سکتا۔ وہاں پر لڑکوں نے مجھے بتایا جو 14 کروڑ پڑے ان کے پاس پینشن کے مد میں، اس مد میں کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ ہمیں؟ میرے پیسہ ہے، جبکہ اے ڈی ایل ایف اے والے سب نے پاس کر دیا۔ اب پاس ہوا ہے سر، میرا معاملہ رک گیا تھا کیونکہ مجھے بہت ستایا گیا۔ جس کے پاس گئے انہوں نے ایک مہینہ مجھے ٹالا ہے سر، میرے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے، بہت ظلم ہوا ہے سر۔ اب میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، یقین مانو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کرایہ دار کو، مالک مکان کو 6 مہینے کا کرایہ نہیں دیا سر۔ ہم نے سب لکھا ہے، اپنے لیٹر میں سب لکھا ہے، ایڈمنسٹریٹر صاحب سے، پرنسپل صاحب بے رخی کرتے ہیں، جاوید کیسر بے رخی کرتا ہے، سنتا نہیں ہے بات، ادھر سے ادھر دوسرے کی سن رہا ہے، ہماری نہیں سن رہا ہے، جبکہ اتنا پرانا بندہ جاوید کیسر۔ یار دیکھیں نا ذرا تسلی تشفی تو دینا چاہیے نا بندے کو۔ اب ہم کہاں جائے بتائیں سر، کس سے مانگے؟ اب تو قرض بھی نہیں، قرضدار بھی نہیں دے رہے، قرضہ بھی نہیں دے رہے پیسے۔ بڑی مشکل سے ان کو لے کر میں نے کہا کہ چلو بھائی اب جا کے ایڈمنسٹریٹر صاحب سے مل کے یہ ساری باتیں بتائیں تاکہ میرا پیسہ مل جائے، میں قرضہ تو دوں، اپنا گھر تو چلاؤں۔ نہیں آپ صحیح جگہ۔ اب وہاں جاؤ تو وہاں جاوید کیسر صاحب فرعون بنے ہوئے ہیں سر، فرعون۔ جبکہ ان کی مسز کا کہنا ہے کہ ہم کرائے کے مکان میں ہیں اور اللہ ہمیں مزید نہ جھکنے دے، ہمت استقامت دے۔ یقیناً ان کی فریاد بھی صحیح ہے، سنیے ذرا انہی کی زبانی۔ میں بہت مشکل سے گزارا کر رہی ہوں، بس اوپر اللہ تعالیٰ ہے اور نیچے میرے جو قرض دار ہیں وہ میں قرضہ لے کے اپنا گزارا کر رہی ہوں۔ میرے بچہ بیمار تھا، میں اس کا ٹیسٹ کے لیے نہیں کروا سکتی تھی، ایکس رے بلڈ ٹیسٹ نہیں کروا سکتی تھی، لیکن بڑی مشکل سے میں یہاں پہنچی ہوں کہ شاید کوئی اسباب بن جائے، اللہ پاک اسباب بنا لے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ میں اس وقت بہت پریشان ہو کے یہاں تک آئی ہوں کہ اللہ پاک کچھ اسباب بنا لے۔ رینٹ کے گھر میں رہتی ہوں، کس طرح میں کرایہ ادا کروں، یوٹیلیٹی ادا کروں، گھر کا خرچہ ادا کروں، کس طرح کروں؟ بہت میں مجبور ہو کے یہاں آئی ہوں آپ لوگوں کے پاس کہ اللہ پاک کچھ اسباب بنا دے گا، یہاں کچھ پیسے ہمارے مل جائیں گے یہاں۔ لیکن یہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، میرے ہسبینڈ وہاں جاب کرتے ہیں، 17 گریڈ کے آفیسر ہیں، لیکن جب جاتے ہیں کبھی کوئی سائن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، چلو اچھا یہ سائن ابھی کریں گے، 1 ہفتے بعد کریں گے، یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے کچھ پرابلمس ہیں، کبھی پرنسپل صاحب نہیں آ رہے ہیں، کبھی یہ صاحب نہیں آ رہے ہیں، کبھی میڈم نہیں آ رہی ہیں، کبھی ان کی سائن کبھی ان کی سائن، بس روز بروز ہی کرتے کرتے پورا ابھی جنوری میں 1 سال ہو جائے گا، 1 مہینے بعد کوئی یہ پورا میں نے لکھ دیا ہے، اس کے اندر میرے ہسبینڈ نے سب کچھ اس میں موجود ہے۔
मैं बहुत परेशान होकर बहुत इल्तिजा करके आ रही हूँ यहाँ के अल्लाह हमारे पाक, लिए कुछ ये मेरे बात पाक कर दो। परवरदिगार है गफूरुर रहीम, कुछ असबाब बना दे और मुझे किसी के सामने हाथ उठाने से बचा ले परवरदिगार, और सर झुकाने से बचा ले अल्लाह पाक। अब मेरे में हिम्मत नहीं है, ऐसा ना हो कि मैं खुद हार्ट फेल हो जाए या मैं कुछ अपने आप को करूं, लेकिन सिर्फ मैं अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के खातिर ये गलत कदम नहीं उठा रही हूँ कि अल्लाह पाक के भी जाके मैं बहुत जलील होंगी, मेरी बख्शिश नहीं होगी, तो ये कदम मैं नहीं उठा रही हूँ। बस मैं बहुत ज़्यादा परेशान। केएमडीसी के मुलाजमीन पेंशन से महरूम हैं। क्या वाकई 17 करोड़ पड़े हैं और पेंशन नहीं मिल रही? तो ये मजाक है, लेकिन हम इनको बता दें कि इनका अच्छा वक्त आने वाला है। अब मजलूमों की दुआ तो अल्लाह ताला सुनता है। रिटायर मुलाजमीन वक्ती तौर पर परेशान हैं, यकीनन 1-2 माह की परेशानी और है और उसके बाद खुशहाली होगी और इन दफातरों के चक्कर लगाने से भी महफूज और एक बार फिर माजी की तरह बाइज्जत ज़िंदगी गुजारेंगे और खुशहाली के साथ इंशाअल्लाह। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।